یہ دور آئے گا. پہلی بات تو یہ کہ آئے گا، اس میں میں نے قرآن سے بھی ثابت کر دیا، حدیث سے بھی ثابت کر دیا. اس میں جو شک کرے میرے نزدیک اس کے ایمان میں شک ہے. اچھا اب جب آئے گا تو کس شان سے آئے گا؟ اب جب آئے گا گلوبل ہوگا. ویسے بھی اب دنیا گلوبلائز ہو چکی ہے. آج تو آپ کہتے ہیں دنیا کیا ہے؟ اٹس اے گلوبل ولیج. اب جو نظام بھی یہاں ہوگا گلوبل ہوگا. اب اس میں دو حدیثیں آپ سن لیجئے. اب جب خلافت اللہ منہاج النبوت آئے گی تو وہ کسی ایک علاقے کے اندر محدود نہیں ہوگی. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایک غلام تھے جنہیں آپ نے آزاد کر دیا تھا. انہیں عربی میں کہتے ہیں مولا. ان ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مولا کا لفظ عجیب ہے. آقا بھی مولا ہوتا ہے، غلام آزاد ہو جائے وہ مولا ہے. حالی موالی، موالی جو بنا ہے لفظ. بہرحال ان ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو لپیٹ دیا. فرأیت مشارقہا و مغاربہا، میں نے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے. اب اس کو نہ سوچیے کیسے دیکھ لیے ہوں گے، زمین تو گول ہے، لپٹی کیسے ہوگی. یہ معاملہ اللہ کا اس کے رسول کے مابین ہے. اللہ اپنے رسولوں کو جو مشاہدات کراتا ہے وہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے. ہمیں شب معراج کی سمجھ کیسے آئے گی؟ فَأَوْلَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، ہمیں کیا پتا کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی، ہمیں کیا اندازہ. بہرحال حضور فرماتے ان اللہ زوالی الارض، زمین لپیٹ دی. فرأیت مشارقہا و مغاربہا، میں نے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے. وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا ذُوِّيَ لِي مِنْهَا، سنو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہوگی جو مجھے زمین کو لپیٹ کر دکھا دیے گئے. کوئی شک ہے؟ اگر شک ہو تو اپنے ایمان کی خیر منائیے. یہ روایت صحیح مسلم کی ہے. صحیحین کی روایت جو ہے وہ تو سب سے ٹاپ. دوسری حدیث مقداد ابن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا لا يبقى على ظهر الارض بیت وبر ولا بدر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام. اس زمین پر نہ کوئی گھر بچے گا اینٹ گارے کا بنا ہوا، نہ کوئی خیمہ ہوگا جو بالوں کے کمبلوں سے بنا ہوا ہو، مگر یہ کہ اس میں اللہ کلمہ اسلام کو داخل کر کے رہے گا. بعز عزیز او ذل ذلیل، یا تو کسی باعزت کے اعزاز کے ساتھ وہ ایمان خود قبول کرے گا، اسلام اس کے اندر داخل ہوگا، اس کا بھی اعزاز ہوگا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اور جو نہیں اسلام قبول کرے گا اسے نیچے ہو کر رہنا پڑے گا. یؤتُوا الْجِزْیَۃَ عَن یَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ، انہیں اسلام کی سپریمیسی قبول کرنی پڑے گی. کوئی گھر نہیں بچے گا جس میں کہ اللہ کا کلمہ داخل نہ ہو جائے. حضرت مقداد کہتے ہیں پھر میں نے اپنے دل میں کہا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یہ جو سورہ انفال میں الفاظ آئے ہیں دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے تب تو یہ ہو جائے گا. تو اس خوشخبری کو سامنے رکھیے. حضور کا مقصد بعثت غلبہ دین، بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے. تکمیل اس وقت ہوگی جب پورے عالم انسانیت پر دین کا غلبہ ہو جائے، جیسے 1400 برس قبل عرب میں ہو گیا تھا، اور یہ ہو کر رہے گا. اس کی خبر 5 ادوار کے اعتبار سے حضور نے دے دی. اس کے گلوبل ہونے کی حضور نے 2 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، ہمیشہ وہ ہوگا. اور آج دنیا ادھر جا رہی ہے، اور دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش.
تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پابر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ امریکہ مشینوں کے بل پر کھڑا ہوا ہے، اس کی تہذیب ختم ہو چکی ہے۔ وہ جو اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا، دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ اور آج کیا ہوا ہے وہاں؟ صدر امریکہ فرماتا ہے، کلنٹن، جو اس کا آخری اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس تھا آخری، عنقریب امریکی قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی۔ اس کے الفاظ کیا ہیں؟ بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاک، کوئی شادی کا بندھن نہیں ہے، ماں باپ میں اور بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ ان کو آپ کیا کہتے ہیں؟ حرامی۔ اب لوگوں کی اکثریت کو پتہ ہی نہیں ہمارا باپ کون تھا، جانتے ہی نہیں۔ نتیجہ یہ نکلا ہے بالفعل کہ مجھے اسکول میں داخلے کے لیے فارم کبھی آپ نے پر کیا ہوگا اپنے بچے کے لیے، لے گئے آپ، اس کا نام یہ ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے، اس کی پیدائش یہ ہے، اس کا یہ ہے، اب وہاں باپ کا کھانا ہی نکال دیا، اسے پتہ ہی نہیں، ماں کا نام لکھ دو۔ یہ تہذیب ہے ان کی۔ بہرحال دنیا ایک بہت بڑے تصادم کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اب میں اس سے اگلی بات جو کہنا چاہتا ہوں اس کے لیے پہلے سے معذرت کر لوں، خوشخبری میں نے دی ہے تو بدخبری بھی مجھے دے دی ہے۔ اس عالمی غلبہ اسلام سے پہلے ابھی امت مسلمہ کی بہت پٹائی ہونی ہے، بہت پٹائی ہونی ہے، بہت پٹائی ہونی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، حضور نے کہا ہے۔ کتاب الملاحم، احادیث کی کتابوں کے آخر میں یہ 4 ابواب جو آتے ہیں جن کو عام طور پہ علماء بھی نہیں پڑھتے، اس لیے کہ ان سے کوئی فقہی مسئلہ تو نکلتا نہیں، ان سے کوئی شرعی حکم نہیں نکلتا، وہ تو پیشین گوئیاں ہیں۔ کتاب الفتن، کیسے کیسے فتنے اٹھیں گے، کتاب الملاحم، کیسی کیسی جنگیں ہوں گی، کتاب اشراط الساعہ، قیامت کی جو علامات کیا ہوں گی، کتاب و علامات القیامہ، یہ کیا ہوں گے۔ ان ابواب کو پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا اس دور کے آنے سے پہلے ابھی امت مسلمہ پر اللہ کے عذاب کے بہت سخت کوڑے پڑنے۔ معافی چاہتا ہوں، اگر رسولوں کی شان یہ تھی کہ وہ مبشر بھی تھے اور نذیر بھی تھے تو میں بھی ایک ادنا غلام انہیں کا ہوں۔ میں جو کہہ رہا ہوں قرآن اور حدیث سے کہہ رہا ہوں۔ یہ عذاب کیوں آئے گا؟ امت مسلمہ بحیثیت مجموعی اللہ کی نگاہ میں مجرم، بہت بڑی مجرم۔ کیوں؟ 1 انچ زمین دنیا میں نہیں دکھا سکتی جہاں اللہ کا دین قائم ہو۔